سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی توبہ ٹیکسنگ کے دورے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ احساس کفالت پروگرام سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا انہوں نے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار توبہ ٹیکسنگ پہنچے، جہاں انہوں نے احساس کفالت پروگرام سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خواتین سے ان کے مسائل پوچھے اور حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو خواتین نے سینٹر میں کیے گئے انتظامات کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مالی امداد کا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور شفاف ترین پروگرام ہے۔ توبہ ٹیکسنگ میں 1 لاکھ سے زائد مستحق افراد کو 3.3 ارب روپے کی مالی امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ 3 فیزز ہیں، تقریباً تیسرا فیز انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر سٹارٹ ہونے والا ہے، جس میں بہت سارا جو فنڈز ہیں وہ آپ کے لوگوں کو، غریب لوگوں تک مل رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو فنڈ ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال توبہ میں بھی پناہ گاہ کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے لواحقین کو قیام و طعام کی سہولت مل رہی ہے۔ کورونا کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو ہیلتھ کی ارینجمنٹس ہیں وہ ساری میں خود دیکھتا ہوں، اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، تو الحمدللہ تمام چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں، ہماری ٹھیک ڈائریکشن کی طرف ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سفیشینٹ اماؤنٹ ہم نے دے دی ہے، اور جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ گندم خریداری مہم اور انسداد ڈینگی کے انتظامات بھی زیر غور لائے گئے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ وقت مشکل ضرور ہے، لیکن ہمارا عزم اس سے کئی بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے اور انتظامی افسران عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے توبہ ٹیکسنگ کے منتخب نمائندوں اور انتظامیہ افسران کی خدمت کو سراہا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بریفنگ دی کہ احساس کفالت پروگرام کیٹیگری 1 کے تحت 97% مالی امداد دی جا چکی ہے۔ کیٹیگری 2 کے تحت تقریباً 50% مالی امداد تقسیم کی گئی ہے۔ اجلاس میں ایم این اے ریاض فتیانہ، صوبائی وزیر آشوا ریاض، رکن صوبائی اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما انتظامی اور پولیس افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار گوجرا میں ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کی رہائش گاہ پر بھی گئے۔ انہوں نے بلال اصغر وڑائچ سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت فیصل آباد کو بیرون ملک سے واپس وطن لوٹنے والے 143 افراد کی رپورٹ موصول ہو گئی، جس میں سے 22 افراد کے وائرس کا شکار نکلے، جبکہ 121 افراد کی نیگیٹو رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دبئی سے واپس وطن آنے والے 146 افراد کو فلائٹ کے ذریعے فیصل آباد لایا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کو کرونا وائرس سے متعلق سیمپل حاصل کر کے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور بھجوائے گئے تھے، جس میں سے 143 افراد کی رپورٹ محکمہ صحت کو موصول ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 121 افراد کی رپورٹ نیگیٹو اور 22 افراد کی پازیٹیو موصول ہوئی ہے، جبکہ دیگر 43 افراد کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ پازیٹیو مریضوں کو علیحدہ کمروں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ قطر میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ سینکڑوں بین الاقوامی مسافر پر مشتمل فلائٹ 27 اپریل کو فیصل آباد پہنچے گی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد رمضان۔ قطر میں پھنسے 250 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے فلائٹ 27 اپریل کو فیصل آباد پہنچے گی۔ ان مسافروں کی اسکریننگ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے جی سی اور نجی ہوٹلز میں انتظامات کیے جائیں گے۔ 250 افراد کی اسکریننگ اور ٹیسٹوں کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر اسے کوارنٹائن سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ جن کی رپورٹس نیگیٹو ہوں گی انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد میں دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مختلف شاہراہوں پہ ناکے لگائے گئے۔ پنجاب اور ٹریفک پولیس کے ہمراہ 2 سے زائد گاڑی سواروں کو اتار دیا گیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے انتظامیہ نے شہر کے کئی علاقوں میں ناکہ لگایا۔ پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس کے ہمراہ ایک گاڑی پہ 2 سے زائد سواروں کو اتارا گیا۔ ماسک پہننے کی تلقین بھی کی گئی۔ ڈبل سواری پر مقدمات کا اندراج، کئی ایک کی کھنچائی کی گئی۔ مختلف چوکوں شاہراہوں پر عوامی آگاہی بھی دی گئی۔ آئندہ کے لیے خبردار بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا کہ عوام گھر میں رہیں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ تو آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ غیر ضروری طور پہ یہاں نکلے ہوئے ہیں، ماسک لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے، ڈبل سواری کی بھی تھوڑی وائلیشن نظر آ رہی ہے، تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے ان کے خلاف پولیس جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے، اور جو لوگ غیر ضروری طور پر نکلے ہوئے ہیں ان کو ہم پیدل پھر یہاں سے گھروں کو بھیج رہے ہیں۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि बाज न आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको ये बताएं कि कैदियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए होम डिपार्टमेंट और आईजी जेल खाना जात की जानिब से मजीद हिदायत जारी कर दी गई। और इन हिदायत के मुताबिक जेलों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। नए कैदी को 14 दिन के लिए अलग रखा जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने का भी हुक्म दे दिया गया। कोरोना वबा से जेलों को महफूज रखने के लिए आईजी पंजाब जेल खानाजात मुतहरिक है। पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी करते हुए जेलों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुरासले में दाखिली और खारजी रास्तों पर कोरोना केयर सेंटर बनाने और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का हुक्म भी दिया गया है। मुरासले में कहा गया है कि जेलों में नए कैदियों को 14 दिन अलग रखा जाए, उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, जबकि दिगर कैदियों से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। तमाम डीआईजी फैसलाबाद रीजन जेल खानाजात सईदुल्लाह गोंदल ने इन अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कई शोबे ना खुलने से एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन शुरू ना कर सके। अरबों के ऑर्डर्स मनसूख होने का डर। PHMA के चेयरमैन ने वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। इसी पर देखते हैं जफर डोगर की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। एक्सपोर्टर्स खुश हुए, मजदूरों के चेहरे खिल उठे, मगर ऐलान महज ऐलान रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन न खुल सकी। जब तक मुंसलिक शोबों को काम की इजाजत नहीं मिलेगी, एक्सपोर्टर्स कैसे काम शुरू कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद इस सूरत हाल को कुछ यूं बयान करते हैं। 7 के करीब वो सप्लाई चेन्स बनती हैं, वो हमने उस लेटर में वो नॉमिनेट भी की हैं। उनको जब तक नहीं खोलेंगे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। जो कैंसलेशन का खतरा है बड़े पैमाने पे, वो स्टिल हमारे सरों पे मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला तो कर दिया, मगर इस पर अमल दरामद कराने वालों ने इसकी रूह को नहीं समझा। PHMA के चेयरमैन ने इस पर वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और कमिश्नर फैसलाबाद को खत भी लिख दिए। हमने आज चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर फैसलाबाद को, डायरेक्टर TDAP को हमने लेटर्स लिखे हैं कि खुदारा ये आधा तीतर आधा बटेर वाला सिलसिला बंद करें, हमारी बात सुने, हमारी मशावरत से पूरे कंप्लीट SOP के साथ मैं कहता हूँ आप डेली विजिट करें इंडस्ट्री का। अगर जहाँ SOPs मुकम्मल नहीं होंगे हम खुद उसको बंद कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, उसको सील कर देंगे। एक्सपोर्टर्स ने खबरदार किया है कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तमाम मुतल्लिका शोबों को खोलने की इजाजत न दी गई तो अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर आयद होगी जो सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं करने दे रहे। अगर आपने हमारे ऑर्डर्स के साथ यही सलूक किया, हमारी सप्लाई चेन को ना खोला, तो जो ऑर्डर कैंसिल होंगे फिर वो सारा कुछ आप पे मलबा गिरेगा, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। सप्लाई चेन मुकम्मल किए बगैर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलना बेकार है, क्योंकि इस तरह ये अपनी प्रोडक्शन ही शुरू नहीं कर सकती। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के MS और वुमेन मेडिकल ऑफिसर में झगड़ा। वाकये की CCTV फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। ये क्या मामला है, अज़ादार हुसैन अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी और डेंटल सर्जन डॉक्टर आयशा के दरमियान हाथापाई हुई, जिसकी CCTV फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर आयशा कैमरा के जरिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ताखीर से आने की फुटेज बना रही थी। दोनों की पहले चपकलिश हुई, बाद अज़ां MS ने खातून डॉक्टर से कैमरा छीन लिया। इस मसला पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि खातून डॉक्टर को ड्यूटी के लिए कमरा में जाने का कहा, जिस पर वो बदतमीजी करने लगी। जब मैं आया सुबह हॉस्पिटल तो एक पैथोलॉजिस्ट है हमारी, वो सामने खड़ी थी जिनकी वीडियो बना रही थी। मैंने आके उन्होंने मेरे फिर शिकायत की कि सर ये देखें, मना करने के आपके बावजूद ये फिर कही जा रही है। मैंने उन्हें बहुत 2-3 दफा बड़े आराम से प्यार से कहा कि बेटा आप अपने कमरे में जाएं, ये आपका काम नहीं है, कैमरे वैसे ही लगे हुए हैं, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर आयशा का कहना है कि MS रोजाना ड्यूटी पर ताखीर से आते हैं, जबकि इस वाक़े के खिलाफ आला अफसरान को MS के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। मेरे पास मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल महफूज है, लेकिन DC साहब के पास जो मैंने एप्लीकेशन दी थी 16 तारीख को, 17 तारीख को मैंने कमिश्नर साहब के पास एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर मेरी इंक्वायरीज चल रही हैं, पर्चे पर भी काम चल रहा है और अदालतों में भी काम चल रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया और जिला इंतजामिया की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब की हिरासत में 300 दिन बीत गए। मुल्क भर की तरह जंग में भी मुस्लिम लीग नवाज के ओहदेदारों ने काली पटिया बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया।
کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو نیب کی حراست میں 300 دن بیت جانے پر جنگ میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ نیب کو سیاسی انتقامی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ حمزہ شہباز سمیت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا۔ حمزہ شہباز صاحب مسلسل چونکہ ان کی حراست میں ہیں اور پیشی پہ وہ اپیئر بھی ہوتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف صاحب دیکھ لیں، مفتی اسماعیل کو دیکھ لیں، خواجہ برادران کو، احسن اقبال رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، ہر ایک کے خلاف انہوں نے سیاسی انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی صدر آمنہ آفتاب کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے کوئی بھی الزام ثابت کیے بنا حمزہ شہباز کو حراست میں رکھا گیا۔ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ گزشتہ 300 دن سے نیب کی حراست میں ہیں، اور وہ بار بار نیب کے سامنے اپیئر بھی ہو رہے ہیں، اور نیب کی انویسٹیگیشن سے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ آصف علی شاہد نے ویڈیو لنک کے ذریعے خواتین ونگ کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں ضلع میں خواتین کی پارٹیسپیٹتا پر مزید فعال کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکار بھی احساس مرکز سینٹر فیصل آباد میں آئی مستحق خواتین کی مدد میں پیش نظر آئے۔ سی پی او سہیل چودھری کی جانب سے اہلکاروں کو پولیس لائنز میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقدی سے نوازا گیا۔ احساس سینٹر فیصل آباد میں مستحق خواتین مالی امداد کے لیے رخ کرتے ہیں، ایسے میں پولیس اہلکار بھی بوڑھی اور معذور خواتین کی مدد کے لیے میدان میں آگے پولیس اہلکار خواتین کو رقم دلوانے میں ان کی مدد کرتے نظر آئے۔ پولیس اہلکاروں کی خدمات کا اعتراف سی پی او سہیل چودھری نے بھی کیا۔ پولیس لائنز میں انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقدی سے نوازا گیا اور خوب حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ سی پی او سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد رحمان کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ایک طرف تو دفعہ 144 ہے اور دوسری طرف لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت خود ہی اس کا مذاق بنانے لگی۔ احساس پروگرام سینٹرز پہ لگی لمبی قطاروں پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کا نفاذ سرکاری اداروں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ احساس پروگرام میں عوامی اکٹھ دفعہ 144 کا مذاق بنانے لگا۔ احساس سینٹرز میں لگی ہوئی لمبی قطاریں سرکاری کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی۔ لمبی قطاریں کرونا وائرس کے سلسلے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا منہ چڑھانے لگی ہیں۔ خواتین بنا کسی حفاظتی اقدامات گھنٹوں انہی قطاروں میں کھڑی رہتی ہیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اور اب خبر شامل کریں گے جنگ سے، جہاں پر غلہ منڈی میں 70 سے زائد عمارتیں خطرناک نکلی۔ وہ سیدھا عمارت گرنے کے نتیجے میں بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعے کے بعد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن پروانہ نے وہ سیدھا عمارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے۔ مبشرہ سے نقوی رپورٹ کریں گے۔ جنگ کی غلہ منڈی میں 70 سے زائد عمارات خطرناک نکلیں، جس پر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن پروانہ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 7 اپریل کو بوسیدہ دکان گرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی تھی، جس کے بعد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی محسن رضا کا کہنا تھا کہ غلہ منڈی میں قائم عمارات 100 سال سے پرانی ہیں، جس میں بیشتر رہائشی عمارات شامل ہیں۔ جو منڈی ہے تقریباً یہ قیام پاکستان سے قبل کی تعمیر شدہ، تقریباً 110 سال سے یہ بنی ہوئی ہے، اور زیادہ تر منڈی میں بزنس کے علاوہ لوگوں کی رہائشیں ہیں۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ بوسیدہ عمارات کی تعمیر و مرمت کی فوری ہدایت کر دی ہے۔ تعمیر و مرمت نہ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ جس کی جو بلڈنگ خراب ہے یا ڈیمیجز ہیں وہ اسے مرمت کرائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عمارتیں وہ گرا رہے ہیں، جو کوئی اب تمام خستہ حال بلڈنگ کو ہم نے دے دی ہے نوٹس۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بوسیدہ عمارات کے مالکان کو ملکیت کے ثبوت بھی 15 روز میں جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41۔ آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا سمیت ضلع بھر میں باردانہ کی ترسیل جاری ہے۔ درخواست لینے کا عمل بھی تکمیل کے مرحلے میں ہے، اور 4 سینٹرز پہ 5 لاکھ بوری خریدی جائے گی۔ گندم خریداری اور باردانہ کے حصول کے لیے جڑاوالا سمیت ضلع بھر میں کسانوں سے براہ راست اور آن لائن درخواستیں لی جا رہی ہیں۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مرزا ارشد بیگ نے کہا کہ جڑاوالا سٹی، بچیانہ، روڈالہ، جھوک میں مراکز پر گندم خرید کی جائے گی۔ عملہ مارکیٹ کمیٹی کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جڑاوالا تحصیل کے 4 سینٹروں میں کسی سہولیات سے ذمہ کو کمی اور پیشی محسوس نہ ہو، اور سینیٹائزر سے ان کے ہاتھوں کو بار بار واش کیا جائے۔
اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین نے بتایا کہ جڑاوالا تحصیل میں 4 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جڑاوالا تحصیل میں 5,11,000 بوری گندم خرید کی جائے گی۔ ہمارا کل ٹارگیٹ تحصیل کا ہے 5,11,000 بیگز کا، اور ابھی تک پیش تھوڑا سلو ہے، لیکن گندم کی جو کٹائی کا سیزن ہے وہ بیسیکلی اب پراپرلی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ 25 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہو جائے گی۔ کرونا وائرس کنٹرول کرنے کے لیے تمام مراکز پر حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں اب ہوگا جانوروں کا بہتر علاج۔ محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ کو 7,70,000 سے زائد جانوروں کے لیے گل گھوٹو کی ویکسین، جبکہ 3,72,000 سے زائد پرندوں کے لیے رانی کھیت کی ویکسین کا سٹاک مل گیا۔ عبدالقدیر کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کے تحت جانوروں کی بروقت ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کے تحت 7,70,000 جانوروں کے لیے 1,20,000 گلگھوٹوں کی ویکسین چنیوٹ بھجوا دی گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے چنیوٹ کے 3,72,000 پرندوں کے لیے 1,87,000 رانی کھیت کی ویکسین کا اسٹاک محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ بھجوا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل پرنسپل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر کیسر خلیق کا کہنا تھا کہ جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کا اسٹاک بھجوانا محکمہ لائف سٹاک کا احسن اقدام ہے۔ VRI سے لے کے ڈسٹرکٹ چنوٹ تک کولڈ چین کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں ویکسین کی ترسیل ممکن بنائی، اور آئندہ بھی ہم نے ویٹرنری اسٹاک کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ ہمیشہ باکس میں آئس رکھ کے اور ویکسین کو پورے کولڈ چین کو مینٹین رکھتے ہوئے ویکسین کریں۔ ایڈیشنل پرنسپل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر کیسر خلیق کا کہنا تھا کہ گل گھوٹوں اور رانی کھیت کی ویکسین ضلع کے تمام ویٹرنری ہسپتالوں میں بھجوائی جا رہی ہے تاکہ حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کے تحت جانوروں کی ہر وقت ویکسینیشن ہو سکے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ اب کچھ ذکر کریں گے عوامی مشکلات کا۔ چنیوٹ کی اہم شاہراہیں خستہ حالی کا شکار، اور موجودہ دور میں پیچ ورک بھی ناپید ہو گیا۔ فیصل آباد روڈ اور لاہور روڈ پر حادثات کی بڑھتی شرح برقرار۔ تفصیلات فصیلہ کی رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں لاک ڈاؤن کے دوران بھی درجنوں شہری ٹریفک حادثات کا شکار ہو کر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ چنیوٹ کی 2 اہم شاہراہیں جن میں فیصل آباد روڈ اور لاہور روڈ شامل ہیں، گزشتہ کئی برسوں سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کے باعث ان پر سفر کرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ MNA کیسر احمد اور MP مولانا الیاس چنیوٹی کی جانب سے روڈز کی تعمیر و مرمت کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے، جبکہ موجودہ اراکین اسمبلی نے بھی سال 2020 کے آغاز میں کام شروع کرنے کی تسلیاں تھیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے روڈز کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصل آباد روڈ، لاہور روڈ، جدھر بھی جائیں بہت ہی خراب روڈ ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ضلعی حکومت سے، DC صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے، یہ لاہور روڈ یا فیصل آباد روڈ کو تعمیر کروائیں، بہت ہی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ دور میں اہم شاہراہوں کی خستہ حالی کو عارضی طور پر دور کرنے کے لیے پیچ ورک سے حادثات کو کنٹرول کیا جاتا تھا، جبکہ موجودہ سرکار نے فنڈز کی کمی کو بہانہ بنا کر پیچ ورک کو بند کروا دیا۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد انجمن تاجران سٹی گروپ کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ کے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ ملاقات۔ الائڈ اسپتال میں واقع بایو سیفٹی لیول 3 لیب پر بات چیت کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی رپورٹ میں۔ انجمن تاجران سٹی گروپ نے وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی سے ملاقات کی۔ اس دوران بایو سیفٹی لیول 3 لیب اور کرونا وائرس پر بات چیت کی گئی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری نے کرونا سے متعلق بریفنگ دی۔ خواجہ شاہد رزاق سکہ کا کہنا ہے کہ انجمن تاجران ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہے، حکومتی احکامات تک مارکیٹیں بند رکھیں گے۔ یہاں جو بھی ان کو چیزیں ضرورت ہوئی وہ انشاءاللہ تعالی ہم پرووائڈ کریں گے، اور ہم اپنی دکانیں جب تک ہمیں حکومت نہیں کہتی کہ آپ کھول لیں اس وقت تک ہم وہ بند رکھیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے انجمن تاجران سٹی کے مشکور ہیں کہ یہاں تشریف لائے اور ڈاکٹروں مریضوں کو بہترین کھانا فراہم کرنے میں تعاون کا کہا گیا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو انجمن تاجران سے رابطہ کریں گے۔ ہر شخص جو ہے نا اس جنگ میں شامل ہے، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو کھانے کی مریضوں کے لیے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ڈاکٹروں کے لیے بھی کھانا تحائف بھیجیں گے اور ان کو بھی ہم موٹیویٹ کریں گے۔ انجمن تاجران سٹی گروپ کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے عملہ کو خدمات کو سراہا گیا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ میراث فاؤنڈیشن فیصل آباد کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ممبرز نے کہا کہ مخیر حضرات مشکل کی اس گھڑی میں غریبوں کی مدد کریں تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکے۔
कोरोना लॉकडाउन में मुख्तलिफ NGOs मुखैर हजरात की जानिब से मजदूर तबका के लिए राशन की तकसीम का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसे ही मिराज फाउंडेशन की जानिब से मजदूर और पसमानदा लोगों के लिए रोजाना की बुनियाद पर राशन तकसीम किया जाता है। 450 लोगों तक राशन जो मुस्तहिक लोग थे उन तक पहुंचा दिया हमने, ठीक है। और हमारा तरीका ये था, हम रात के पहर में काम कर रहे थे, लोगों के घर दे रहे थे, और हम ना किसी की तस्वीर बना रहे थे और ना ही हमारा ये इरादा है कि हम आगे किसी की तस्वीर बनाएं। मिराज फाउंडेशन के मेंबरान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुखैर हजरात से गरीब लोगों की मदद करने की अपील की है। बिजनेसमैन है, ठीक है, उनसे जो भी हो सकता है वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, जितना भी हो सके वो हमारे साथ चलें। हम इसको लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं। ये फाउंडेशन जो मिराज फाउंडेशन है, हुकूमत के साथ साथ मुखैर हजरात का लोगों की मदद करना और उन्हें राशन की फ्राहमी अच्छा इकदाम है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शादा परवीन, फैसलाबाद। DHQ अस्पताल जंग में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खुसूसी ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया और दावत इस्लामी के ताउन से लगाए गए ब्लड कैंप में 100 से ज्यादा खून की एहतियात भी जमा किए जाएंगे। जंग के DHQ अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खसूसी ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी के ताउन से जारी इस ब्लड कैंप में 100 से ज्यादा खून के एहतियात जमा किए जाएंगे। MS डॉक्टर असफन यार का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी के दौरान थैलेसीमिया के मरीजों को खून के हसूल में मुश्किलात का सामना था। ब्लड बैंक से मरीजों को खून की फराहमी में बेहतरी आएगी। आजकल कोरोना पैंडेमिक ने सारी दुनिया के लोगों को मुतासर किया। तो जो थैलासीमिया के बच्चे थे, जो मरीज़ थे, उनको ब्लड डोनेशंस के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी, और इसी सिलसिले में जंग के अंदर भी हम अपने ही ब्लड बैंक से हमारे डॉक्टर रहमान मकसूद साहब जो BTO हैं वो मैनेज कर रहे थे। और इसमें इन्होंने हमारे जो दावत इस्लामी के दोस्त हैं हलाल अमर फाउंडेशन के साथ मिलकर आज 20 तारीख को यहाँ पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। दावत इस्लामी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुनीर अहमद का कहना था कि दावत इस्लामी गैर सियासी जमात के तौर पर बड़े अरसे से खिदमात अंजाम दे रही है। ब्लड कैंप में जिला भर से बड़ी तादाद में अफराद एहतियात देने आएंगे। ये दावत इस्लामी ब्लड डोनेट करेगी और आप इस्लामी भाई और ख़ास तौर पर अस्पताल की जितनी इंतज़ामिया है, इसमें MS साहब हैं, CO साहब हैं, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हैं, और ज़िले इंतज़ामिया ख़ास तौर पर DCO साहब, ADCR, ADCG और दीगर जितने भी हमारे इदारे, इन सब ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। ब्लड कैंप में DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को तैनात किया गया है, जो अपनी निगरानी में खून की एहतियात जमा करेंगे। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स टेन्यूट में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस्लामी भाइयों ने थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों को खून के एहतियात दिए। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार दावत इस्लामी के नौजवानों ने हर मेडिकल कम्प्लेक्स में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद ने थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों के लिए खून के एहतियात दिए। पूरे पाकिस्तान में हर बड़े शहर के अंदर दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ चन्योट के अंदर ये सिलसिला है, सुबह तकरीबन 10 बजे से जारी है। अब तक तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब लोग जो हैं यहाँ आकर अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली हर्ट का कहना था कि अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने का मकसद थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां बचाना है। खून का अतिया देना सदका जारिया है। हर्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऐसे मजीद इकदाम किए जाएंगे जिनसे इंसानियत की खिदमत की जा सकेगी। हम मशकूर हैं दावत इस्लामी के लिए कि वो उन्होंने ये आज का कैंप जो है थैलासीमिया के मरीज़ों के लिए अरेंज किया। ब्लड जो है वो आपको हर 4 महीने के बाद जो है आप लोगों में डोनेट करें, क्योंकि ये ओल्ड ब्लड होता है, और उसकी जगह जब आप ये आप लोगों को दे देते हैं तो उसके बाद जो है उसकी जगह फ्रेश ब्लड जो है वो उसकी जगह लेता है, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। निगरान दावत इस्लामी चन्योट मोहम्मद आजम अतारी और सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली हर्ड ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुश्किल की इस घड़ी में थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों के लिए खून के एहतियात का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चन्योट। अभी आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अज़ान मगफरत का सिलसिला जारी। बड़ों के साथ 4 साल नन्हे अब्दुल हन्नान ने भी घर में अज़ान मगफरत दी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्कुनैन ताहिर। निजात के लिए शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ान मगफरत पढ़ने का सिलसिला जारी है। बड़ों के साथ 4 साल अब्दुल हन्नान ने भी अज़ान मगफरत पढ़ी। नन्हे अब्दुल हन्नान ने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की।
नन्हे अब्दुल हनान ने रब्बे ताला से कोरोना जैसे मोजी मर्ज से निजात की दुआ भी की। जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद।